پچھلے کچھ مہینوں میں درجنوں کے حساب سے دہشت گردی کے جو اٹیکس ہیں وہ ہوئے ہیں پاکستان میں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب پاکستان افغانستان کی طرف سے ادھر اٹیک ہوا, پاکستان نے جا کے جب افغانستان کی سرزمین پہ کیا کہ ٹی ٹی پی کا کیمپ ہے, اس کے بعد یہ جو شدت ہے یہ دہشت گردی کی بڑھی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب چین گئے ہیں پرائم منسٹر, اور چین جانے سے پہلے بھی ایک بہت سیریس معاملہ یہ اٹھایا چینیوں نے, اور انہوں نے کہا ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اب یہ کہ چینی جو ہیں یہاں آ رہے ہیں کام کرنے, ان کو بلیٹ پروف نہیں, ان کو بام پروف گاڑیاں دی جائیں گی, ان کی سیکیورٹی جو ہے اس پر بہت ہی زیادہ فوکس رکھنے کی بات ہوئی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ جو آپریشن ہے عزم استحکام, اس کا ذکر اس لیے سامنے اب اتنا بڑھ کے آگیا کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی آپ نے ڈسکس نہیں کیا, کیونکہ ہمیں یہ اس کے خد و خال نہیں معلوم کہ کتنے نئے ٹروپ جا رہے ہیں, کیونکہ آن گوئنگ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں اور سپورٹ چاہیے دہشت گردی کے خلاف. اس جو واٹ متی سیڈ اور اس زمرے میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, دہشت گردوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا کہ مجھے اس پہ اعتراض ہے. لیکن اس کے کچھ دیگر جو پہلو ہیں جو اس میں سیاست انوالو کر دی جاتی ہے. مظہر صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیا, بھٹو صاحب کی حکومت تھی 1975 میں, حیدرآباد ٹریبیونل بنا, حیدرآباد سازش کیس, حبیب جالب تھے اس میں, نیب کی ساری قیادت تھی, نیشنل عوامی پارٹی. کہا گیا کہ یہ نظریہ پاکستان کے مخالف ہے. اس وقت بھی دیکھیں نا اس میں سیاست انوالو تھی, اس وقت کوئی اس میں اسٹیبلشمنٹ تو انوالو نہیں تھی نا. اس وقت اسٹیبلشمنٹ تو بڑی کمزور ہو چکی تھی سانے مشرقی پاکستان کے بعد. سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ پورے الزامات لگائے گئے. بعد میں وہ سارا پھر معاملہ جس طرح آگے بڑھا وہ ہمارے سامنے جو اب ہو رہا ہے. اب اگر اس وقت آپ دیکھ لیں, اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں بہت ساری ان کی پالیسیز پہ, لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اسلام آباد میں اگر کوئی جلسہ کرنے کی بات کرے, جلوس نکالے, اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے. درجنوں مقدمات دہشت گردی کے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر, دیگر لوگوں کے اوپر اسلام آباد میں درج ہیں. تو آپ سیریس ہیں اس معاملے کے اوپر یا پھر آپ اس میں سیاست انوالو کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کو فرق نظر نہیں آتا پنجاب میں وہی ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 144 لگا دو, یہ کر دو, لوگوں کو اٹھا دو اسلام آباد میں, بٹ کے پی کے میں تو گورنمنٹ بھی ادھر کی ہے تو وہاں یہ نہیں کر پائے زیادہ. تو وہاں پہ پھر آپ نے اس کا سہارا لینا ہے نا. پھر وہاں پہ آپ کو دہشت گردی کا مسئلہ نہیں سیریس نظر آ رہا, بہت سیریس نہیں نظر آ رہا, ہر روز لوگ شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا سیریس, کتنا سیریس مسئلہ ہے. اگر سیریس مسئلہ ہو تو خاور مانیکا کو 2 دھکے لگنے پہ دہشت گردی کے مقدمہ درج ہو جائے. اگر مطلب کہ حقیقی معنوں میں اگر یہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں تو مسئلہ تو سیریس ہے, جس طرح میں نے شروع میں عرض کی کہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ہو جو اس کی مخالفت کرے. لیکن مسٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں, تو اس جیسے امپورٹنٹ مسئلے کے اوپر بھی آپ کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے نہیں ہو پا رہے. جب سیاسی قوتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تو قوم کیسے اکٹھی ہوگی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ کے فلور پہ لایا جائے, بات کی جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے اس کی اجازت لیں, پر کم از کم ڈسکس تو کریں. ان کیمرہ بریفنگ اگر آپ نے دینی ہے تو وہ دیں. اگر آپ پنجاب کے جو الیکشنز ہیں ان کا معاملہ آپ لا سکتے ہیں پارلیمنٹ میں کہ جناب ہم نے 20 ارب روپیہ نہیں دینا, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن آ گئی. تو یہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور دوسرا کہ یہ بار بار ہم دوبارہ سکوئر 1 پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ مشرف صاحب کے زمانے سے یہ سارے آپریشنز چل رہے ہیں, اس کے بعد کیانی صاحب کے دور میں بھی ہوئے, ضرب عضب بھی ہوا. کیا وجہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ جو کہیں پہ کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. مظہر یہ بتائیں کہ ابھی جو تنقید آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایپیکس کمیٹی میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اپروو کر دیا. اور ایپیکس کمیٹی آپ کو معلوم ہے کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا 2016 میں, اس کے بعد بنی تھی ایپیکس کمیٹی, جو گاہے بگاہے ملتی اور آپریشنز کو یا کوئی سیکیورٹی اس طرح کی ڈیسیجن ہے اس کو وہ کلیئر کرتی ہے. اور اس میں جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, جن کی باتوں سے بہت پی ٹی آئی والے ناراض ہیں جنرلی, لیکن اسپیسیفکلی بات کی, انہوں نے کہا جی آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے ایپیکس کمیٹی میں تو وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں زیادہ کی, آپریشن کی تو بات ہوئی ہے, تو آپ اب کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اگر کوئی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے تو بالکل غلط نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ سے بالاتر تو نہیں ہے,
پارلیمنٹ میں ہی یہ ساری چیزیں اور ساری پولیٹیکل، جب ایپکس کمیٹی بنی تھی تو آلموسٹ ساری پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ عمران خان ان سب نے اس کو انڈورس کیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ اس کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس نیشنل ایکشن پلان کا ہمیں ایک حصہ پر کسی حد تک عمل درآمد ہوتا نظر آیا، باقی ان ایکشن تھا. ہمیں 2013 کے آپریشنز کے دو چیزیں نظر آئیں. 2013 کے آپریشن میں جیسے سیٹلڈ ایریاز تھے لائک سوات یا ایون اگر آپ کراچی لے لیں تو ادھر تو کافی حد تک آپریشن سکسیسفل اس لحاظ سے ہوئے کہ انہوں نے بہت سے نیٹ ورکس بریک کیے اور کراچی میں ریلیٹیولی جو 2013 سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں خاصی بہتری ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہم بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتے تو ہمارے یہاں پھر ایک گروہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے نسیم، اس چیز پر کیونکہ ماضی کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ ماضی سے جڑے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل ماضی کو بھلایا نہیں، آپ ماضی میں وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہوا یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 10-15 ایئر ہمارے یہاں جتے تیار کیے گئے ہیں. ہمارے یہاں ایسے جتوں کو تیار کیا گیا جو آج ریاست کے لیے کی گلے کی ہڈی بن گئے ہیں. ریاست جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور غیر ریاستی عناصر مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں. گلے کی ہڈی بنتی ہے معذرت کے ساتھ، اور کبھی ان کو لگتا ہے کہ ان کو آکسیجن بھی بنتی ہے جب جو کھیلنا ہو، جو بھی گیم کہ اوور دا ایئر. دیکھیں یہی دو واقعات میں آپ کو دیکھیے جب شمالی وزیرستان میں آپریشن کی بات آئی تھی تو جنرل راحیل شریف نے غالباً جنرل کیانی اس وقت عمران خان کو ظاہر عمران خان کے آپریشن کے حوالے سے ایک مختلف پوزیشن تھی، جمعیت علماء اسلام کی ایک مختلف پوزیشن تھی، جماعت اسلامی کی ایک مختلف پوزیشن تھی. اور ان سب کو آن بورڈ لینے کے لیے اور ان لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے آپ نے تحریک طالبان سے مذاکرات شروع کیے اور باقاعدہ ایک کمیٹی بنی جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے. الٹیمیٹلی پھر ظاہر ہے جب مذاکرات ناکام ہوئے تو آپریشن ہوا. لیکن آپریشن صرف ملٹری آپریشن ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. جی آج پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ اس کے تو بڑے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صرف ملٹری نہیں ہے. متی، میں بریک کے بعد آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اور یہ بتائیے گا کہ اب جہاں آپ کھڑے ہیں، اب یہ جو پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم ایکسیپٹ اس کو نہیں کرتے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے اب آگے کیا ہونا چاہیے جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے؟ اور آپریشن یہ بھی ہمیں پتہ کرنا ہے کہ آپریشن ایکچولی کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اسی کو نام ایک دے دیا ہے، تو اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ یہ آپریشن عزم استحکام کی اناؤنسمنٹ تو ہوگی، لیکن پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے اس کے باوجود آپریشن تو ہو رہا ہے. اور ایپیکس کمیٹی سے ہٹ کے جو کہہ رہے ہیں پارلیمان میں لے آئے، انہوں نے کہا کہ آ کے جو ادارے ہیں ہمیں ادھر بھی بریفنگ دے دیں. تو متی اس پہ آپ کا کیا خیال ہے، اس کو آگے کس طریقے سے، واٹ از دا اپروچ دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک؟ آئی تھنک کہ اگر یہ گورنمنٹ کا ہی ڈیسیژن ہے تو گورنمنٹ کو پھر بڑا ہی قانونی اور ایک جمہوری راستہ اپنانا چاہیے تھا. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک قانونی فورم ہے جس کے اوپر تمام متعلقہ وزارتیں اور جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اس فورم کے اوپر اتنے اہم ڈیسیژنز ہونے چاہیے تھے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو لاسٹ میٹنگ تھی وہ ایک سائفر کے معاملے پہ کال کی گئی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے. آئی ڈونٹ نو بعد میں کوئی کال ہوئی ہے یا نہیں. اس کے بعد بھی چائنا پالیسی، چائنا کے، ہاں ایگزیکٹلی، مطلب وہ ایک تھی جو بڑا آئلی. بٹ آئی تھنک کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے اور ایک باقاعدہ اس میں اونرشپ ہونا تمام ضروری ہے. اس میں ایک بائی پارٹیشن سپورٹ ہونی چاہیے، بالکل ویسی ہی بائی پارٹیشن سپورٹ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک جو سیریمنی ہوئی جس میں چائنیز کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، تمام پارٹیز کے لوگ تھے. تو اگر اس کے اندر ہی یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو بھی جاتی یا آل پارٹیز کانفرنس ہی بلا لی جاتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. مگر یہ کہ انیشیٹو گورنمنٹ کا تھا، ڈیسیژن گورنمنٹ کا تھا. اور یہ جو ایپیکس کمیٹیاں ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کمیٹیز کو آپ جتنا زیادہ
اہمیت دیں گی اتنا زیادہ شکوک و شبہات بڑھیں گے. اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے اس میں, پولیٹیکل مطلب آل دا سی ایمز آر دیئر, یہ تو نہیں کہ یہ کوئی خالی ملٹری. دیکھیں سی ایمز اگر چائے کی پیالی پہ اکٹھے ہو کے کوئی ڈیسیژن کریں گے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی, چاہے وہ پارلیمنٹ. دیکھیں باڈی کون سی ہے, یہ کسی قانون کے تحت تو نہیں بنی, یہ تو رولز کے تحت بنا دی گئی ہے, لیکن یہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. آپ اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن کریں گے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں اس میں, پولیٹیکل فریڈمز انوالو ہیں اس میں, اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب بھی فوج ڈپلائی ہوئی ہے کچھ علاقوں میں جہاں بھی اب ڈپلائی ہوئی ہے وہاں پہ بڑی سیریس کنسرنز رہی ہیں, اور پہلے ہی پورے ملک کے اندر ایک گلے شکوے ہیں کہ پولیٹیکل فریڈمز نہیں ہیں. تو اس کے اوپر جب یہ آپریشن آپ لانچ کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے چائنیز نے اس حوالے سے کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ بھی کی ہو اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن لانچ کرنے کے لیے, یا ہو سکتا ہے بجٹ کے منظور ہونے سے پہلے یہ جو اعلان کیا گیا ہے اس میں مزید کوئی ایڈیشنل بجٹ بھی رکھا ہو. آج تو کیا ہے کہ آپ کو بجٹ کی ضرورت تو ہم دیں گے, ہاں دیں گے. تو یہ ایک بڑا ٹائمنگ بھی اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور چائنیز کی طرف سے کنسرن کے بعد میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ایک موقع تھا کہ اسی دوران ہی کوئی بڑے ڈیسیژن لے لیا جاتا, اعلان کر دیا جاتا, تاکہ جو بھی ڈیمانڈز ہیں بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ ویسے بھی ڈیفنس بجٹ تو ویسے ڈسکس نہیں ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, تو اب اگر یہ آپریشن لانچ ہو گیا ہے تو آئی ڈونٹ نو اس کا ایک بال پاٹ فگر تو ضرور آ جائے گی, لیکن یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہوگی. پروونشل ایپیکس کمیٹی بھی ہے, وہ بلا لیں. مطلب میں سمجھتا ہوں یہ فیصلے ایپیکس کمیٹیوں میں نہیں ہونے چاہیے. نسیم, یہ سیدھی سی بات ہے, سمجھتا ہوں ان کی جگہ جو اسٹیچوٹری فورمز ہیں, کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں, وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے جہاں پہ جن کے ڈیسیژنز کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ویلیو ہے. اب یہ ایپیکس کمیٹی کا جو ڈیسیژن ہے اس کی وہ لیگل ویلیو نہیں ہے جو کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فورم پر جو ڈیسیژنز ہیں اس کی ہو سکتی ہے. یہ ان کو گنڈا پور صاحب کو کہنا چاہیے تھا نا میرے خیال میں. تو گنڈا پور صاحب خود صوبے میں ایپیکس کمیٹیوں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اب ان کی آئی ڈونٹ نو ان کے مشیر کون ہیں, ان کے لیگل انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, وہ تو صرف پالیٹکس کر رہے ہیں. اور جہاں تک ان کی کنسرن ہے پی ٹی آئی کی, وہ کنسرن بھی انڈرسٹینڈیبل ہے, کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس سچویشن کے اندر جب فوج ڈپلائی ہوگی اور وہ بھی خیبر پختونخوا کے اندر, تو آبویسلی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کنسرن تو یہی ہوگی کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے, کون سے علاقے ہیں, پھر ان کے فوج کو جو اختیارات دیے جائیں گے اس آپریشن کے لیے, جو ایڈیشنل پاورز دی جائیں گی, ان کا استعمال کیسے ہوگا, اور کیا اتنے بڑے لیول پہ اگر پورے پاکستان کے لیول پہ اس آپریشن کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کیا اس کا اثر جو ہے کیا ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ پڑے گا, انڈیپینڈنس آف پریس پہ پڑے گا. آپ کی بات سن کے تو میرے تو جو ذہن میں سب سے پہلا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن ہے کیا, مطلب سب سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا, پرائم منسٹر کی جو تقریر آپ نے سنی ہے اس میں کوئی خد و خال تو نہیں ہے. کم از کم خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں ہمارے, ان کو بتا دینا چاہیے تھا. یہ تو صرف جھکتے مارنے کے لیے رہ گئے ہمارے وزیر دفاع. ان کو تھوڑا سا تو بتانا چاہیے کہ کون سے علاقے ہیں, کون سی تھریٹس ہیں, تھوڑا سا کانفیڈنس میں لے لیتے پارلیمنٹ کو کہ ایپیکس کمیٹیوں کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں وزیر دفاع. کیا وزیر دفاع ایپیکس کمیٹی کو جواب دیا ہے یا پارلیمنٹ کو جواب دیا ہے, کابینہ کو جواب دے ہے, ڈیفنس کمیٹی اور کیبنٹ کو جواب دے ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے. بالکل, دیٹس ٹرو. یہ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے پازیٹو چیز ہے. جی, یہ جو مائنورٹیز کے حوالے سے اور اس سے انتہا پسندی کے حوالے سے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن دوسرا یہ جو معاملہ ہے اس وقت, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے, اس دن این ڈی ایم اے کے حوالے سے بھی وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہ اس کو زیادہ پیسہ ملنا چاہیے. انہوں نے ادھر تعریف بھی کی کہ بلاول اور شیری رحمان نے بڑا اچھا کام کیا تھا, جنیوا کانفرنس کا ذکر کیا. وہ 10 ارب روپے ڈالر کا ذکر ہوتا, وہ 10 ارب ڈالر میں سے اگر $10 بھی آئیں تو وزیر اعظم صاحب بتا دیں, اگر نہیں آئے تو پھر اتنی تعریفیں کیوں کر رہے تھے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہم پیسہ دیں گے, باہر کے ملک جاتے ہیں یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے انگلش میں کہتے ہیں وی نیڈ یور ہیلپ, ہمیں پیسے دو, اور ادھر یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی حاتم طائی کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے, کہاں سے ہم پیسہ دیں گے, کدھر ہے ہمارے پاس پیسہ کہ ہم اس طرح پیسہ خرچ کرتے رہے. دوسری بات یہ جو آپریشن کی بات ہے, آپ نہیں این ڈی ایم اے کو پیسہ دیں تو کلائمیٹ چینج کوئی سیریس معاملہ تو ہے, بالکل دینے چاہیے, لیکن جنیوا کانفرنس کے جو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے وہ کدھر ہے 10 ارب ڈالر, آج تک ہمیں تو نہیں پتا چلا, حکومت بتا دے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یوٹوپیا نہیں کریٹ کر سکتے کہ ایک آپریشن کریں گے اور آپ سارے مسائل حل کر لیں گے. پورے ملک کے اندر آئین کی اور قانون کی عملداری ہوگی تو پورے ملک کے اندر چیزیں صاف ستھری ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالتی فیصلوں کو آپ روند رہے ہوں اور دوسری طرف ایک آپریشن کر کے یا ایک جگہ پہ ایک کمیٹی بنا کے ایک جگہ پہ آپ بہترین جمہوریت لے آئیں گے, ایک جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ لے آئیں گے, ایک جگہ پہ آپ ترقی. نہیں, آج تو کہہ دیا نا انہوں نے,
آج کہہ دیا انہوں نے، مظہر آج کہا ہے پرائم منسٹر نے خود کہ جی جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ پھر سمجھیں گے انویسٹمنٹ آئے گی تو باہر کی کیا اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو وہی نا یہ جو ریزولوشن کا ہم ذکر کر رہے تھے اس میں جس طرح سیاہ کو جلایا گیا ہے جو وہاں پہ ہوا، اور پولیس کی اگر اس نے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات کی تھی تو پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے، کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے، لیکن پولیس کی کسٹڈی سے لے کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور دوسری طرف ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹورزم لے کے ادھر آئیں، ہمارے ملک میں آئیں. کیا اس طرح کوئی آئے گا؟ شرمندگی تو ہونی ایسی ہو کہ ہم تو سر اٹھانے کے قابل نہ ہو. یہ کوئی معاملہ ہے کہ لوگوں کو جلا دیں اور آپ پھر کہیں گے جی پولیس کے ہاتھوں لے لیا. تو ویسے بھی نسیم، جس ملک میں انویسٹمنٹس کے تحفظ کے لیے آپ کو فوجی آپریشن کا اعلان کرنا پڑے اور لانچ کرنا پڑے تو اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے آئیں گی؟ کون لے کر آئے گا؟ کہ جہاں پہ عام قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو سویلین ادارے ہیں، ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تحفظ دے سکیں. وہ ڈیولپ نہیں کر پا رہے. ہم کیسے سرمایہ کاری آئے گی؟ کیسے سرمایہ کاری آئے گی؟ اگر آپ نے فوجی آپریشنوں سے تحفظ دینا ہے سرمایہ کاری کو تو کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی. آپ کو ضرورت ہے کہ اس کو بھی کریں اور ساتھ سویلین جو وہ ہے اس کو اپریٹس کو کریں اسٹرینتھن. مظہر، یور لاسٹ کنکلوڈنگ کامنٹس پلیز، بریف. دیکھیے، ہماری یہاں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. اس کا تعلق صرف خیبر پختونخوا فاٹا سے نہیں ہے، اس کا بہت گہرا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان کی آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل سینسٹیوٹی بالکل مختلف ہے، اس کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. ہماری یہاں اور افغانستان سے بھی ہے، اور وہی میں کہہ رہا ہوں، افغانستان ہماری افغانستان سے ہے، ایران سے ہے، چائنا سے ہے تعلق. تو اتنی اگر کمپیکٹ چیز ہے، آپ صرف ایک نام دے کے XYZ آپریشن کا نام دے کے آپ ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. آپ کر لے فیصلہ، جو بھی فیصلہ کرنا ہے. ایک پچھلے 2014 سے ایک ایپیکس کمیٹی، مجھے بتائیں ایپیکس 2014 کے بعد سے 16 سے ایپیکس کمیٹی کی اپنی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ کتنی مرتبہ ان معاملات کو ری وزٹ کیا گیا ہے، ریویو کیا گیا ہے؟ کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کو آ کے کمپیکٹ بریفنگ دی گئی ہے؟ کتنی مرتبہ دی گئی ہے؟